لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ پر قیامت قائم ہوگی۔ وہ جس کا ہم حج طواف عمرہ کرتے ہیں جا کر، میں دیکھ رہا ہوں پتلی پنڈلیوں والا، گھنگریالے بالوں والا کالا حبشی بیت اللہ کو گرا رہا، بیت اللہ کو ڈھا رہا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے یہدم الکعبہ، کعبہ کو منہدم کر دیا جائے، گرا دیا جائے۔ یہ قیامت سے پہلے رسول کائنات کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ آپ طواف کر رہے تھے، اپنے بیت اللہ سے خطاب کیا، تو کتنا عظیم ہے، تیری کتنی عظمت ہے، تیرا کتنا مقام ہے، تیری خوشبو کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ کی قسم اے بیت اللہ سن، ایک مومن کا مقام اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑھ کر ہے۔ یہ حدیث ہے، یعنی مومن کا مقام کس سے بڑھ کر ہے؟ بیت اللہ سے بڑھ کر۔ اس وقت ہم مومن کی کیسے بے توقیری کر رہے ہوتے ہیں، ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، رسوا کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ جو آیا منہ میں بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک مومن کا مقام تجھ سے بڑھ کر ہے اللہ کے نزدیک۔ تو قیامت بدترین مخلوق پر آئے گی۔ حق اور باطل کا معرکہ ہمیشہ سے قائم ہے، قائم رہے گا، اور باطل اپنا وجود اس وقت کھو جائے گا جس وقت، یاد رکھو، حق دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح حق اور باطل کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر زیورات سے بھی دی ہے۔ یہ جتنے بھی زیورات لوگ بناتے ہیں، جیسے سونے کے لوگ کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونے کو صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، اور یہ صاف ہوتا ہے تپا کر، آپ کو پتہ ہے نا، اور اس پر جھاگ آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ تپتا ہے اور اس کی میل کچیل صاف ہوتی ہے، وہ جھاگ کی شکل میں جب اوپر آتی ہے، آپ کو سونا نظر نہیں آئے گا، وہ جھاگ ہی نظر آئے گی۔ آپ بولو گے یار اس نے صرف ڈال کے ویسے ہی پتہ نہیں ہاتھ دھو رہا ہے یار، جبکہ وہ نیچے اس کی مالیت پڑی ہوئی ہے۔ اللہ پروردگار نے کہا یہ جو سونے کے اوپر جھاگ آیا ہے یہ باطل ہے، بیکار ہے، اور جو نیچے پڑا ہوا وہ کیا ہے؟ سونا۔ یہ حق اور باطل کی مثال اللہ نے سورۃ الرعد میں بیان کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تداعی علیکم الامم۔ یہ بڑی زبردست حدیث ہے، اللہ اکبر۔ اس وقت ہم اس حدیث کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا دشمن تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا کما تداعی الآکلۃ الی قصعتھا، جس طرح بھوکے دسترخوان پر لپک پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ کون؟ دشمن۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا انحن من قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس روز تعداد میں اتنے کم ہوں گے؟ کیونکہ ہم نے بدر بھی لڑی ہے، احد بھی لڑی ہے، حنین بھی لڑی ہے، فتح مکہ، تبوک، کون سی جنگ ہے جو ہم نے نہ لڑی ہو؟ کیا ہم اتنے کم ہوں گے؟ قال بل انتم کثیر۔ اور فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ ولکنکم غثاء، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم غثاء ہوگے۔ قرآن نے زبد استعمال کیا، حدیث نے غثاء استعمال کیا، غا غین ثا علی با تا ثا، غثاء۔ غثاء کا مطلب کوڑا کرکٹ، وہ جو سیلاب کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، جیسے سمندر یا سیلاب کے اوپر نمودار ہونے والا جھاگ یا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے۔ یہ مثال دی ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے،
مسلمانوں کی. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا. پھر آپ نے فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہیبت. اس کی بڑی ہیبت ہے, بڑا رعب ہے, دبدبا ہے, خوف ہے اس کا. وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ, اللہ کھینچ کے نکال لے گا. نزع بولتے ہیں, نزع کالم روح کھینچنا. وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ, اللہ کھینچ کے نکال دے گا. من صدور عدوکم, تمہارے دشمن کے سینوں سے, المحابۃ منکم, تمہارا خوف. تمہارا دشمن تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا, اس کو تمہارا خوف نہیں ہوگا. چونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. رعب. مسلمانوں تم جہاد کرو, میں کفار کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا. قرآن کے الفاظ, سورۃ الحشر پارہ 28 میں, لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ. یہ مجاہدین سے خطاب ہے, انصار و مہاجرین مجاہدین صحابہ سے. تم ان منافقوں اور کفار کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہیبت رکھتے ہو. یہ کافر اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یفقہون, اس قوم کو دین کی سمجھ نہیں ہے. دین کی سمجھ ہوتی تو کس کا ڈر ہوتا؟ اللہ کا. اللہ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. قذف یقذف, دور سے مارنا ایسے کر کے کہ چپک جائے. ٹھیک ہے, نشانہ تاک کے لگانا. ٹھیک ہے. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فی قلوبکم الوہن, اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن کو بٹھا دے گا. تمہارے پورے دل پر وہن چھا جائے گا. وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر یہ وہن کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت. دنیا کی محبت, موت سے نفرت, موت کی کراہیت, موت کو ناپسند کرنا. آج یہی حال ہے. مسلمان جب بھی پٹا ہے اس کو مروانے والا مسلمان ہی ہوا ہے. یاد رکھو, یہ اصول ہے. حسین ابن علی کو شہید کرنے والے کون تھے؟ آپ نہیں تو تھے. حضرت علی کو کس نے مارا؟ عثمان کو کس نے مارا؟ ٹھیک ہے. ٹیپو سلطان کو کس نے غداری کی اس کے ساتھ؟ یہ ابھی آپ کا جو اسماعیل ہانیہ کل پرسوں شہید ہو گیا, کس نے مارا؟ کھل گئی نا حقیقت. لوگ نہیں مانتے تھے, ہم ہزاروں دفعہ یہ بتا چکے ہیں. آپ غلط سوچ رہے ہو, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں مانتے لوگ. میں نے کہا یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا اسلامی ملک کہتا ہے نا, یہ فلسطین سے بھی زیادہ مغلوب ہے. یاد رکھو بھائی, تمہارے آرمی چیف کو تمہارے ملک کے اندر ٹارگٹ کر دیا گیا, کوئی ری ایکشن نہیں. تمہارے صدر کو مار دیا گیا, صدر کو, کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی, کوئی ری ایکشن نہیں ہے. باہر سے مہمان بلا کر کوفیوں کی یہ جو عادت الکوفی لا یوفی ہمیشہ سے, کوئی ری ایکشن ہوا نہیں. ہم بھیج رہے ہیں جی وہ راکٹ, اتنے دیر میں ٹی سی ایس پہنچ جاتا ہے, جتنے دیر میں ان کا راکٹ پہنچتا ہے. بات کر رہے ہو, خدا کا خوف کر. جب بھی مسلمانوں کو مارا, کس نے مارا؟ اپنوں نے مارا. اس نے پیدا کیے, اس نے بندے بنائے. آپ کو پتا ہے کہ ہماری سرکار بھی ایران جانے والی تھی, پتا ہے نا؟ یہ جو حلف برداری ہوئی نا, تقریب حلف برداری جو صدر کی تھی, آپ پرائم منسٹر نے جانا تھا, بیمار ہو گئے. ان کو پتا تھا بابا, پتا تھا بابا, وہ نہیں بھیجا, اس کو روک کیا نا. انٹیلیجنس رپورٹ تھی, سب کچھ تھا, نہیں بھیجا اس کو. بات سمجھ آئی نا؟ ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے, کیا کرو گے. آج دے رہے ہماری اور انڈیا کی مطابقت, ہماری اور اسرائیل کی مطابقت, اس کے پاس اتنے جہاز ہیں, ہمارے پاس اتنے جہاز ہیں, اس پر اتنی ابدوزیں, اتنے ہمارے پاس اتنی ابدوزیں. کیا کرو گے؟ اور یہ دور جو ہے نا, یہ دور میں آپ کو بتاتا ہوں, صرف اور صرف بیانات کا دور ہے.
صرف بیانات کا دور ہے. اب تو اوروں کو چھوڑو, کل میں سن رہا تھا اس کا, جو آپ کے نجم سیٹھی صاحب ہیں, اس نے بھی بول دیا جو ان کا بندہ ہے پرو ان کی طرف, اس نے بولا ایک ہی لیڈر تھا جو مودی اور اسرائیل کے خلاف بولتا تھا جس کا نام عمران خان ہے, اس نے بولا پرواہ نہیں کرتا تھا کسی, اور کسی میں دم ہی نہیں ہے, اور بولنے سے پہلے سوچتے ہیں یار اس بیان سے کہیں امریکہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا, برطانیہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا. مسلمانوں کو جب بھی مارا اپنوں نے مارا, کفار کی ہمت ہی نہیں. دیکھو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے سورۃ الحشر میں لا یقاتلونکم جمیعا, قرآن کہہ رہا ہے یہ سب مل کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. قرآن کی بات کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ نہ. الا فی قری محصنہ او من وراء جدر, یا تو قرآن قلعوں میں محصنہ قلعہ بند بستیوں کے اندر چھپ کر اندر سے حملے کریں گے, او من وراء جدر یا بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر. اب وراء جدر سے آپ وہ ہوائی جنگ بھی لے سکتے ہو. آپ دیکھو نا ابھی جو تازہ جنگیں ہوئیں اس 20 میں 2000 کے بعد, آپ کی افغانستان کی جنگ ہوئی, آپ کی عراق کی جنگ ہوئی, ابھی آپ کی اسرائیل کی, سب فضائی اوپر سے مار رہے ہیں نا. مسلمان ایک ہی صورت میں دنیا کے اندر اپنا وجود قائم رکھ سکتا ہے, اس شرط پر کہ وہ اللہ کے دین کو ریاستی قانون بنا دے. بس. یا اہل الکتاب لستم علی شیء, اے اہل کتاب تمہارا کوئی وجود نہیں ہے, حتی تقیم التوراۃ والانجیل, جب تک کہ تم تورات و انجیل کو اپنا ریاستی قانون نہیں بناؤ گے. قرآن وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ نے آپ کو معیشت کا طریقہ بتایا کہ اکانومی کیسے سنبھلے گی. کوئی قرآن پڑھے تو تب نا. ہاں, آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک دور آئے گا نا کہ تم پر مسنات پڑھی جائیں گی. کیا پڑھی جائیں گی؟ مسنات. اور لوگ اس کو سنیں گے اور کسی ایک کے اندر بھی جرت نہیں ہوگی ان مسنات کو چیلنج کر سکے. ومن مسنات یا رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسنات کیا ہے؟ فرمایا ما سوا کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت کے سوا جو کچھ سکھایا جائے گا وہ مسنات ہے. بیان کرو نا لوگوں کے سامنے, ٹھیک ہے نا. آپ کے پورے پاکستان کے مدارس کے اندر 60 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ بچہ پڑھتا ہے. 60 لاکھ سے 1 کروڑ. میں نے پیچھے بھی آپ کو کہا تھا بک بک کر رہے ہو وہاں دہشت گردی ہے. ایک مدرسہ بتا دو, ایک جہاں 2 طلباء تنظیمیں آپس میں لڑی ہوں اور مرڈر ہو گیا ہو, ایک بتاؤ, ایک مدرسہ بتاؤ. یہ آپ کے اس کراچی, پنجاب کو چھوڑو, کراچی میں یہ آپ چلے جاؤ وہاں پر مفتی نعیم کے مدرسے میں, ٹھیک ہے, رشید آباد, وہاں آپ جاؤ, ہزاروں طالب علم پڑھتے ہیں. یہ تقی عثمانی صاحب کے مدرسے میں چلے جاؤ, ہزاروں طلباء پڑھتے ہیں. ایک طلباء تنظیم کی آپس میں لڑائی بتا دو, ایک. ٹھیک ہے. پرسوں اس کا وہ آپ کا جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے ملک احمد خان, اس نے کہیں گیا ہوا تھا, تقریر کی تھی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مدارس کے اندر یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اور مدارس والے تو کاغذات لے کر جاتے ہیں بابا, تھانے میں جاتے ہیں, تمہارے جتنے بھی رجسٹریشن بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں جا کر بولتے ہیں یار ہمارا مدرسہ رجسٹریشن کرو. تم نے خود مشکل بنایا ہوا, رجسٹریشن نہیں کر کے دیتے ان کو. یار ایک ٹرسٹ کے تحت ادارہ چل رہا ہے, اس کی ہر چیز کلیئر ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے بولتا ہے یار میرے ٹرسٹ کو مجھے رجسٹر کر کے دے دو, میں بینک میں اکاؤنٹ کھولوں گا, تمہاری نظر میں پیسہ آئے گا, لگائے گا, تم نہیں کھول کے دیتے اس کو. سختی تو تم کر رہے ہو نا. اور ٹوٹل فری, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مدرسے میں پڑھاؤں, آج بھی جاؤ, میں جس مدرسے میں پڑھاؤں, یہ جامعہ بکر گلشن اقبال میں آپ جاؤ, کتنا بڑا مدرسہ ہے, 3 ٹائم کی روٹی آپ کو فری ملے گی, رہائش آپ کو فری ملے گی, لائٹ آپ کی 1 منٹ کے لیے نہیں جائے گی,
لائٹ چلے گی وہاں پر وہ جنریٹر کا سسٹم لگایا ہوا انہوں نے. لباس آپ کو موسم کے اعتبار سے دیا جائے گا, کھانا آپ کو دیا جائے گا, کھجوریں آپ کو دی جائیں گی, سب کچھ دیا جائے گا, کھاؤ پیو پڑھو. پڑھائی آپ کو بکس ٹوٹلی فری دی جائیں گی, اسٹیشنری فری دی جائے گی, اسکول کی تعلیم وہاں آپ کو دی جاتی ہے, جاؤ جا کر پڑھو شام کے ٹائم. اسکول کا ٹیچر فری, ٹیوشن فری, کتابیں فری, بکس فری, بستے فری, سب کچھ فری. کیا دوں اور 1 روپے کا بوجھ نہیں ہے گورنمنٹ پر. مدرسے سے بھی جو بل آتا ہے نا بجلی کا, اس میں ٹی وی سارے وہ لگے ہوتے ہیں ٹیکس ان کے اوپر. یہاں تو شرم کر لو یار, مدرسوں کے لیے تو ایک الگ سسٹم بنا لو نا, تم سے تو کچھ بھی نہیں مانگتے یار. اور الٹا تم اس کو کھاتے. آپ کو پتا ہے کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں باہر سے ان کا پیسہ آتا ہے, میں جانتا ہوں, لاکھوں نہیں آتا, کروڑوں نہیں آتا, اربوں میں آتا ہے. کیا ان کے ہاتھ میں لا کر دیتے؟ نہیں, اکاؤنٹس میں آتے ہیں. آپ کے ملک میں مدرسے کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے نا, اس مدرسے کے اندر باہر سے کوئی بندہ ڈالر بھیجے گا, کس کو فائدہ ہوگا؟ ہوگا نا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. تم پیسے بھی کھا رہے ہو. اچھا اس کو بھی چھوڑ دو, پورے ملک کے اندر جتنے بھی مزارات ہیں, مزارات جن کے اوپر اوقاف بیٹھا ہوا, جو بڑے بڑے, پیسہ کون لے کر جاتا ہے؟ آپ تو, مجھے تو نہیں پتا, آپ کو پتا نا, آپ تو ان میں تو ساری زندگی افسر رہے ہو. آپ لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے. تم سے تو ملک نہیں چل رہا یار. 15 روپے کی یونٹ کو تم 65 روپے 75 روپے کر کے بیچتے ہو, پھر بھی تمہارا ملک 15 روپے کی یونٹ کو. بھائی کیا ہوا, کوئی بڑھ گئے, کوئی آپ نے بڑے اور انرجی پاور لگا دیے کہ کیا پہلے پتا چلتا تھا جی آپ کا جو واپڈا اور کے ایس سی کے ملازمین کی تعداد 1 لاکھ تھی, ابھی پچھلے 1 سال کے اندر ان کی تعداد جو ہے نا 50 لاکھ ہو گئی ہے, اس وجہ سے تنخواہ پوری نہیں ہوتی. وہی ہے. کوئی اللہ نہ کرے کہ اللہ نے کہ مطلب گیس کا اور پیٹرول کا بل اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ 500 روپے لیٹر ہو گیا, ایسی بات بھی نہیں ہے. اصل میں ان کے پیٹ نہیں بھرتے. وہ وفاقی وزیر تھا نا گوہر اعجاز, اس نے پرسوں پریس کانفرنس کی نا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا آئی پی پیز آپ کے ملک کے اندر جو فوجی بجٹ ہے نا, دفاعی بجٹ, اس سے زیادہ سالانہ یہ لے کر جاتے ہیں. آپ کا دفاعی بجٹ 2100 ارب ہے, یہ 2300 ارب لے کر جاتے ہیں. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو انرجی پاس جو چلتا ہی نہیں ہے, پیسے ملتے ہیں. یہ نظام ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے, حالات ٹھیک نہیں ہیں. ایک ہی وجہ ہے معیشت کی. رب کا قرآن کہتا ہے اگر اہل کتاب تورات کو اور انجیل کو اور اللہ کے نازل کردہ قانون کو دنیا میں نافذ کر دیتے, اس کو ریاستی قانون بنا دیتے, اس کے تحت ریاست چلاتے, لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ, اوپر سے بھی ان کو رزق ملتا, وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو رزق ملتا. قرآن کی آیت کبھی غلط نہیں ہو سکتی. میں آسمان سے برکات کھول دیتا, رحمتوں کے دروازے, اور زمین ان کے لیے سونا اگلتی. ایک حدیث میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اگر اللہ اکبر, اگر یہ جو حد ہوتی ہے, چور کا ہاتھ کاٹ دیا اور بدکار کو کوڑے مار دیے, زانی کو سنسار کر دیا, فلاں فلاں, تہمت والے کو کوڑے مار دیے, قاتل کو قتل کر دیا, زمین کے جس حصے پر, اللہ اکبر, زمین کے جس حصے پر اللہ کی حدود میں سے کوئی حد نافذ ہوتی ہے, اگر وہ جو حد نافذ ہوئی ہے اس کی برکات ایک طرف رکھو, اور پھر ہلکی بارش جو فصل کو اور زمین کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے, تاکہ وہ بارش لگے گی اور فصل اچھی آئے گی. فرمایا 40 روز تک اگر کسی زرخیز زمین پر ہلکی بارش برسے, کتنے روز؟ 40 روز زمین پر برستی رہے, وہ بارش سے وہ زمین کے اندر سے اتنی برکات نہیں نکلیں گی جتنی برکات اللہ کی زمین پر ایک حد کو نافذ کرنے کی وجہ سے اللہ آسمان سے اتارتا ہے. ایک حد کو
ٹھیک ہے نا, برکات اترتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث ہے, جب بھی کسی قوم کے اندر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے, وہاں دو خرابیاں ہوئیں. کتنی خرابیاں؟ دو. نمبر ایک, اللہ نے آسمان سے بارش کا سلسلہ منقطع کر دیا. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ, اگر زمین کے اندر جانور نہ ہوتے, اللہ پروردگار ایک قطرہ بھی نازل نہ کرتا, ان کو قید سالی سے مار دیتا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب بارش کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے, اس زمین کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں, حشرات الارض, بہائم, ترند, پرند, چرند, جانور, یہ سب بنی آدم کو بد دعا دیتے ہیں. عبداللہ بن عباس کا قول ہے, گناہ تو کرتا ہے, سزا ہم بھگتتے ہیں. جس طرح زبان صبح سویرے ہاتھ جوڑتی ہے پورے جسم کے سامنے, میرے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, تو مجھے استعمال کرتا ہے پورا جسم. ہاں جی, یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے یا حدیث ہے؟ قول ہے, حدیث نہیں. تو پورے اعضاء کیا کہتے ہیں کس کو؟ زبان. اب یہاں پر آپ آ کر دیکھو, اس کو بخوبی آپ اندازہ کرو. اللہ اکبر. جب کسی قوم کے اندر انصاف نہیں ہوگا, ایک تو یہ ہوگا, اور دوسرا اس قوم کے اندر قتل و غارت اور اموات کا سلسلہ تیز ہو جائے گا. سورۃ الرعد کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا, انزل من السماء ماء, اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی. فسالت اودیہ, ندی نالے بہ پڑے, بقدرہا, اپنے اپنی کیپیسٹی اور ظرف کے مطابق پانی بہ پڑتا ہے. فاحتمل السیل زبد الرابیہ, اٹھایا سیلاب نے جھاگ پھولا ہوا. اوپر کیا آ رہا تھا؟ زبد. رابی کا مطلب پھولا ہوا. انٹرسٹ جو سود ہے اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ربا. وہ چیز جو پھولی ہوئی ہوتی ہے. چونکہ پھولی ہوئی چیز کے پیچھے کوئی چیز ہے جس وجہ سے پھولی ہوئی ہے, جب وہ ہٹ جائے گی تو پھولن ختم ہو جائے گی, اور اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. آپ کے بازو پہ لگ گیا زور سے, پھول گیا, وہ ہے نہیں ایسا, وہ واپس آئے گا. تو ربا کا مطلب ہی بناوٹ ہے. کیا ہے؟ مصنوعی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود خور سود لے 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 کر اپنے مال میں کتنا ہی اضافہ کیوں نہ کر لے, اس کا انجام قلت اور فقر و فاقہ ہے. میں نے کہیں قول پڑھا تھا, غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سود پر کھڑی ہوئی معیشت اس کا عمر 50 سے 70 سال ہوتی ہے بس. اس وقت پوری دنیا کی معیشت کس پہ کھڑی ہے؟ سود پہ ہے نا. آپ کا ملک کس پہ کھڑی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ہے بول رہے ہیں نا ہماری. اعوذ باللہ. شرح بڑھتی جا رہی ہے. اب تو میرے خیال 25 پہ چلے گئے ہیں. کم ہو گیا. ہاں دیکھا. اب کیا ہوا؟ تو ربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھولا ہوا. اب تو اعوذ باللہ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب تو فتوے بھی آ گئے نا, اب بینکوں کے اندر پیسہ بھی ڈال دو, اکاؤنٹ بھی حلال ہیں, ان سے آنے والی ارننگ بھی حلال ہے, سب کچھ حلال. ہاں اسلامک بینکاری آ گئے نا فتوے نا, آپ نے سنے ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جی. اچھا, اب فرمایا فاحتمل السیل زبد الرابیہ, سیلاب نے کیا کیا؟ پھولا ہوا جھاگ اٹھا لیا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے میں نے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ. اسی طرح آپ زیورات کو جب صاف کرتے ہو اسے فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہاں بھی کیا چڑھتا ہے؟ جھاگ چڑھتا ہے. زبد مثلہ. اب کیا ہے؟ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. اللہ نے اس طرح حق اور باطل کی مثال بیان کی. فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ, جو جھاگ ہے, فَيَذْهَبُ جُفَاءً, فَيَذْهَبُ
جفا، وہ خشک ہو کر اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ زمین کے اندر، تاکہ وہاں سے آپ پھر ٹیوب ویل لگا کر پانی، جس طرح آپ بول رہے تھے نا کہ وضو کا پانی ہے اٹھاؤ زمین کے اندر ڈال دو، کیونکہ پانی زمین کے اندر جب جائے گا تو پانی کی سطح اوپر آئے گی۔ کیونکہ ہم نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی بستی ہے، کمپاؤنڈ ہے، جس کے اندر 1000 گھر ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کو کراچی نہیں پنجاب کی مثال دیتا ہوں۔ اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے، کمپاؤنڈ ہے 50، ایک 100 یا 200 یا 500 یا 1000 گھر ہے۔ اگر 500 یا 1000 گھر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 1000 لگائے ہوئے ہیں کیا، ٹیوب ویل، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بورنگ کروائی ہوئی۔ 1000 گھر ہے تو کتنی بورنگ ہوئی ہے؟ 1000 بورنگ ہوئی ہے۔ پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ وہی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا بور خشک ہو گیا، کسی کا کیا ہو گیا، کسی جو پانی ہوگا تو اوپر آئے گا نا۔ تو اب وہ پانی کیا کرتا ہے بارش کا، یمکث فی الارض، زمین کے اندر ٹھہر جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح اللہ رب العالمین مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، حق اور باطل کا ہمیشہ سے معرکہ رہا ہے۔ اللہ نے جب سے کائنات بنا، بلکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور شیطان کو ساتھ ہی بھیج دیا نا، فرمایا یہ یا بنی آدم، اے آدم، اللہ اکبر، اولاد آدم، شیطان کو اپنا دشمن ماننا۔ فاتخذوہ عدوا ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما من سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ۔ اور بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح سے نے تمہارے باپ ماں آدم اور حوا کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا، ان کا لباس اتروا دیا تھا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے قابل شرم حصوں کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اور بنی آدم انہو یراکم ہوا وقبیلہ، یہ شیطان اور اس کا پورا لاؤ لشکر تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہے، تم پر وہاں سے حملہ آور ہو رہا ہے، لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیسے دیکھو گے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، کیسے دیکھو گے؟ یجری بنی آدم مجرى الدم، انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ پڑھو، فوسوس الیہ الشیطان، آدم جنت میں تھے، درخت کا پھل کھانے پر کس نے مجبور کیا؟ شیطان نے۔ کیسے؟ فوسوسا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، کس کے دل میں؟ آدم کے دل میں۔ قرآن کے الفاظ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو قوموں کی تقدیر انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، حالات کیسے بھی ہوں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہو جی فتنوں کا دور ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ہم صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، 1000 باتوں کی ایک ہی بات۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیغمبر علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کے 13 سال مکہ میں رہے ہیں۔ کتنے سال؟ اپنے ایمان کو بچایا یا نہیں بچایا؟ مکہ کا ماحول کتنا خطرناک تھا۔ ہمیں اپنی فکر کرنی، وہ ہمارا ایمان ہی کیا کہ معاشرے کی نظر ہو جائے، ماحول کی نظر ہو جائے۔ وہ چیدہ لوگ تھے نا جنہوں نے اس فتنوں کے سیلاب کے سامنے بند باندھا ہوا تھا۔ وہ لائن کے اس طرف نہیں تھے، لائن کے اس طرف تھے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے نا، یہ دل جو ہے یہ 2 طرح سے خراب ہوتا ہے، ایک شبہات کی وجہ سے اور دوسرا شہوات کی وجہ سے۔
شبہات دین اسلام پر شبہ، شک، تردد، فتنوں کا شکار. ایک ٹی وی چینل کھولو وہ ترجمہ کر رہا ہے، دوسرا کھولو، نہیں، اس کے قریب بھی نہیں جاؤ. دین کو ان لوگوں سے سیکھو جو آپ کو صحیح دین سکھائیں. بس شبہات سے اپنے دل کو پاک رکھو. اور دوسرا شہوات، خواہشات. آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے بنی آدم پر بدکاری کے حصے لکھے ہیں. پاؤں کا زنا چل کر جانا، ہاتھ کا زنا پکڑنا غیر محرم کو، آنکھ کا زنا دیکھنا، کان کا زنا سننا، زبان کا زنا بولنا. والقلب یشتہی، دل کیا کرتا ہے؟ شہوت، شہوات. جب دل اس کو اوکے کر دیتا ہے، اس کے بعد آخری ایسا آتا ہے والفرج یتصدق او یکذب، شرمگاہ یا تو مان لیتی ہے یا نہیں مانتی. یہ آخری حصہ. آنکھ کا زنا دیکھنا، کان کا زنا سننا، زبان کا زنا منطق بولنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا، پاؤں کا زنا چلنا. دل کیا کرتا ہے؟ یشتہی، خواہش کرتا ہے. پھر آخری آتا ہے شرمگاہ، اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. دل کو شبہات اور شہوات سے بچاؤ. ایک ابن قیم نے لکھا ایک قلب الحی زندہ ہوتا ہے، ایک قلب المیت مردہ ہوتا ہے، ایک قلب المریض مریض ہوتا ہے. قلب الحی مومن کا دل، قلب المیت کافر کا دل، مردہ دل. اور قلب المریض، یہ مریض دل کب ہوتا ہے؟ جب اس پر شہوات اور شبہات کا غلبہ ہو جائے. اس کو ہٹانا ہے. مرض کا علاج ہوتا ہے نا. تو اس لیے اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ایک بنائے نیک بنائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مر گئے ان کی مغفرت فرما، ایک بنا نیک بنا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.